الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 21 سے لے کر کے 44 تک ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں. اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہے. پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے. پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے. اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو. ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. تم میں سے جو آگے نکل گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں اور ان سے واقف ہیں. اس میں اللہ پاک جل شانہ نے اپنی عظیم قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے بڑے خزانے ہیں بے حساب بے اندازہ. اللہ پاک نے ہم قسم کی نعمتیں تیار کر رکھی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور وہ اتنی ہے کہ وہ ختم نہ ہونے والی. لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں اور نازل فرماتے ہیں وہ ایک مقررہ مقدار میں اتارتے ہیں.
ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا ایک نظم ہے. جو کچھ یہاں پر ملتا ہے اس نظم کے تحت ملتا ہے. جو کچھ جسے کم ملتا ہے وہ بھی ایک نظم کے تحت ہے، جو زیادہ ملتا ہے تو وہ بھی ایک نظم کے مطابق ملتا ہے. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک حد مقرر ہے، اور حد کا تقرر بھی اللہ تعالیٰ کے حکمت پر مبنی ہے، ان کی مصلحت پر اور مشیت پر موقوف ہے. وہ اپنی مشیت کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو اتارتے رہتے ہیں، عطا کرتے رہتے ہیں. پھر ان کی مثالیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں. مثلا وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھرتی ہیں، یہ بادل ہوا کے زور پر چلتے ہیں اور منو ٹنوں پانی لے کر کے ادھر سے ادھر رواں دواں ہو جاتے ہیں. اور پھر اس میں عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آپ بادل میں گھس جاؤ تو بس ہلکا ہلکا سا جسم آپ کا گیلا ہوگا بس. یہاں تک کہ جہاز بھی بے دھڑک اس میں سے گزر جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس میں گھس کے ڈوب جائے، گزر بھی جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا پانی کہاں ہے، جبکہ منوں ٹنوں پانی اس میں بھرا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہوتا ہے تو وہ جب برستا ہے تو پھر دریا بہا دیتا ہے. کیسے عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ جیسے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ بھئی اللہ پاک نے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دنیا کے اندر پیدا کیا ہوا ہے. وہاں سے بادل پانی اٹھاتے ہیں فلٹر کر کے، نمک سمندر میں رہ جاتا ہے، میٹھا پانی بادلوں میں رہ جاتا ہے. اور وہاں سے لے کر کے وہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے بس وہ جاتے ہیں، وہاں جا کر کے برس جاتے ہیں. چنانچہ دنیا میں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں، یہ بادل وہاں جا کر پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں اور برس جاتے ہیں، اور وہاں پانی برسا کر کے وہ برف کی شکل میں جم جاتا ہے. یہ اسٹور ہو رہا ہے ہمارے لیے پانی دیکھو، اور 24 گھنٹے یہ عمل ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آر او پلانٹ ایسا ہے کہ اسے کوئی مثال اور اسے کوئی نمونہ ہے ہی نہیں. رات دن سمندر سے پانی کے بادل اٹھ رہے ہیں اور وہ جا جا کر پہاڑوں پر یا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں جا کر کے وہ پانی برسا دیتے ہیں. لیکن یہ سب ایک نظم کے تحت ہے، بد نظمی کہیں بھی نہیں ہے، اور کہیں بھی کوئی پانی کا قطرہ حکمت سے خالی نہیں ہے. جہاں موسلادھار بارش ہو رہی ہے تو وہ بھی حکمت کے تحت ہے اور ایک خاص مقدار میں ہے. جہاں نہیں ہو رہی تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی ان کی مشیت ہے اور حکمت ہے، اور جہاں چند قطرے ٹپک رہے ہیں وہاں پر بھی ان کی حکمت ہے، مصلحت. دن رات ہم دیکھتے ہیں کبھی بارش تیز ہوتی ہے، کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی موسلادھار ہوتی ہے، کبھی فوار ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، کبھی کہیں ہوتی ہے کبھی کہیں نہیں ہوتی. یہ سب ایک نظم کے تحت ہے. بد نظمی اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے، بد نظمی تو ہمارے اندر ہے جو ہمیں دور کرنی چاہیے. ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سن 555 ہجری کے بڑے پائے کے بزرگ گزرے. یہ وہ بزرگ ہیں جب یہ حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو چونکہ یہ سید تھے تو انہوں نے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا جدی. تو حضور کا جواب اندر سے آیا، وعلیکم السلام یا ولدی. اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ نانا جان، اب تک تو میں اپنی روح آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا جو حاضر ہو کر کے سلام پیش کرتی تھی، قدم بوس ہوا کرتی تھی. آج تو یہ جسم بھی حاضر ہے، روح جسم دونوں حاضر ہیں، لہذا
اب تو آپ اپنے دست مبارک بڑھا دیجیے تاکہ میں اس کو بوسہ دے کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں۔ تو مدار مبارک سے دست مبارک باہر نکلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنے منہ سے اور آنکھوں سے آپ کے دست مبارک کا بوسہ لیا، اور اس وقت 6,00,000 یا 60,000 زائرین تھے، انہوں نے بھی دست مبارک کی زیارت کی، جن میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اتنے پاکے نہیں۔ پھر جب یہ عظیم دولت ان کو ملی تو انہوں نے اپنے نفس کا علاج کرنے کے لیے کہ کہیں عجب پیدا نہ ہو جائے، باب جبریل پہ جا کے لیٹ گئے، لوگوں سے قسم کھا کر کہا کہ میرے اوپر سے پھلانگ کے جاؤ تاکہ میرا نفس پھولنے نہ پائے۔ اللہ، ان کا ہے یہ واقعہ، اور ان کے بھانجے نے واقعہ سنایا کہ ایک دن میں اپنے ماموں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا، تو میں دروازے میں کھڑا اندر داخل ہونے والا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت کی خدمت میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو انتہائی لہیم شہین ہے، اور اتنا موٹا تازہ ہے، اتنا لمبا چوڑا ہے کہ دروازے سے جا ہی نہیں سکتا اندر، دروازہ چھوٹا وہ بڑا۔ میں کھڑا یہ تعجب کرنے لگا کہ یا اللہ، یہ اتنا لہیم شہیم آدمی دروازے میں سے کیسے اندر گیا ہے، کیسے اندر گیا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ حضرت سے چپکے کچھ باتیں کر رہا تھا، تھوڑی دیر میں فارغ ہو کر کے کھڑکی میں سے نکل گیا، جو دروازے سے اور 4 گنا چھوٹی تھی۔ تو میں بڑا ہکا بکا رہ گیا کہ اللہ کیا ماجرا ہے، میں آنکھوں پر مجھے بھروسہ نہیں رہا کہ یہ صحیح دیکھا ہے اس نے، غلط دیکھا ہے، مگر سچ تھا۔ جب وہ چلے گئے تو میں ماموں جانی خدمت میں حاضر ہوا، کہا ماموں جانی یہ کون تھے؟ یہ تو میں ان کے لیے دروازہ چھوٹا سمجھ رہا تھا، وہ کھڑکی سے نکل گیا، اب میں کیا کروں؟ کسی طرح مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے صحیح دیکھا نہیں دیکھا۔ کہا ارے بھائی بہت بڑے آدمی ہیں، یہ بحر الکاہل کے صاحب خدمت ہیں۔ بحر الکاہل کا جو ٹھاٹے وہ سمندر ہے، اس کے یہ من جانب اللہ خادم مقرر ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہدہ واپس لے لیا۔ تو اتنی بڑی خدمت یوں سمجھو کہ دنیا بھر کی حکومت کسی کو ملے اور پھر اس سے واپس لے لی جائے، تو جیسے وہ موجب غم، یہ بھی ایسی موجب غم۔ تو پھر میں نے ماموں جان سے کہا ماموں جان پھر آپ نے ان کو بتایا نہیں بتایا؟ اب دیکھو ان کی تواضع دیکھو، سبحان اللہ۔ کہ وہ بڑے آدمی ہیں، میں چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، میری تو ہمت نہ ہوئی ان کو بتانے کی کہ تم کو سے یہ عہدہ واپس لے لیا۔ اللہ، جس کو بھی رفعت ملتی ہے نا، بلندی ملتی ہے، تواضع سے ملتی ہے۔ تواضع کی تو دیکھو کہ وہ بحر الکاہل خادم خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عہدہ واپس لے لیا ہے، لیکن بتاتے ہوئے شرما رہے۔ میں نے کہا پھر ماموں جان میں ہی بتا دوں؟ کہاں تم بتانا چاہو تو بتا دو۔ میں نے کہا میں کیسے بتا دوں، وہ تو چلے گئے۔ کہا ملاقات میں کروا دیتا ہوں۔ کہا میرے پاس آؤ۔ میں قریب ہو گیا تو حضرت نے اپنا ہاتھ میرے آنکھوں پہ یوں رکھ دیا، ایک دم بحر الکاہل میرے نظروں کے سامنے آ گیا۔ جیسے موبائل کو جو ٹچ کرتے ہیں تو ایک دم ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، بس ایسے ہی حضرت نے ہاتھ رکھا، کرامت کے طور پر بحر الکاہل سامنے آ گیا، اور ایک جزیرہ آ گیا، میں جزیرے میں اتر گیا اور میں اس میں چلنے لگا۔ تھوڑی دور گیا ہوں گا کہ دیکھا کہ وہی حضرت بڑے خرامہ چلے آ رہے، اسی طرح ڈیل ڈول کے ساتھ، اور بڑے خرامہ چلے آ رہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے سلام پیش کیا، فرمایا صاحبزادے کیسے آئے؟ کہ وہ حضرت ایک بری خبر سنانے آیا۔ کہا کیا؟ کہ حضرت وہ اب آپ کا یہ عہدہ جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، جو بہت ہی بڑی سلطنت تھی،
وہ آپ سے واپس لے لیے. کہتے ہیں بس یہ میرا کہنا تھا، اور ایک دم ان کا چیخے مار کر رونا تھا، یعنی سنتے ہی ایک دم رو پڑے وہ. اور نصیب روتے رہے بلکہ لیٹ کر بھی چیخے مار مار کر رونے لگے. اور میں یہ خبر دے کر بڑا پچھتایا، اور مجھے بڑا ہی ملال ہوا کہ یہ میں نے کیا حرکت کی. مجھے کیا ضرورت تھی ان کو بتانے کی، خود ہی پتہ چل جاتا. میری وجہ سے ان بیچاروں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنا ان کو رونا آ رہا ہے. اور اتنا روئے کہ میں گھبرا گیا. اور روتے روتے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری کس غلطی کی وجہ سے یہ عہدہ مجھ سے واپس لیا گیا. کہ مجھے تو معلوم نہیں، ماموں جان سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو پھر میں نے ماموں جان سے رابطہ کیا کہ حضرت یہ تو بہت رو رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس میری غلطی کی وجہ سے یہ مجھے سزا ملی ہے اور یہ عہدہ مجھ سے واپس لیا گیا ہے. اب حضرت فرماتے کہ بھئی ایک مرتبہ بحر الکاہل میں ہلکی سی اور معمولی سی بارش ہوئی تھی. تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بارش کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہاں بارش کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی اتنی سی. یہاں تو پہلے ٹنوں پانی موجود ہے. بارش تو وہاں ہونی چاہیے نا جہاں پر ریگستان ہی ریگستان ہو، اور دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو، نہ میٹھا نہ کڑوا. وہاں ہونی چاہیے بارش، یہاں بارش کی کیا ضرورت تھی. بس ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو کے لیے ناراضی کا باعث بن گئی. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوتا ہے، ہم کون سا کام بغیر حکمت کے کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہماری کون سی حکمتیں ہیں. اس پر اللہ پاک نے ان کا عہدہ کینسل کر دیا اور یہ ان سے عہدہ واپس لے لیا. اب جناب انہوں نے یہ سن کر کے اپنی ناک رگڑنی شروع کر دی اور رو رو کر انہوں نے انتہا کر دی. اتنا روئے کہ بالآخر اللہ پاک نے ان کا عہدہ بحال کر دیا. لیکن یہ فرمایا کہ ان کے رونے کی وجہ سے ہم نے عہدہ بحال نہیں کیا ہے، ان کے رونے کی وجہ سے ہم نے یہ عہدہ بحال نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے ہم نے ان کا عہدہ بحال کیا ہے کہ ان کے رونے کو دیکھ کر ہمارے ملائکہ رو پڑے. اللہ، وہ ہمارے پیارے بندے، ہماری پیاری مخلوق ہے. جب وہ رو پڑے تو پھر ہمیں رحم آ گیا، اس لیے ہم نے ان کا عہدہ بحال کیا. یہ لوگ کیسا، اس لیے کسی بات پہ کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے قصد و اختیار سے کبھی ایسی بات نہ ذہن میں لانی چاہیے نہ زبان سے نکالنی چاہیے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس یہ سمجھو کہ جو کچھ من جانب اللہ ہو رہا ہے بالکل 100% درست ہو رہا ہے. اور اچھا ہے یا برا، مرضی کے مطابق یا مرضی کے خلاف، نفع ہو رہا ہے یا نقصان، مرض آ رہا ہے یا صحت، نقصان ہو رہا ہے یا نفع، اولاد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. میں اس پہ راضی ہوں، بس دل سے راضی رہو، اعتراض نہیں کرو. تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پانی بادلوں کے ذریعے اٹھاتے ہیں، دنیا کے کیسے کیسے خطوں کے اندر پانی پہنچاتے ہیں. میں ایک قصہ اور سنو، جیسے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمت کا واقعہ اور حسن عمل کا صلہ. اور یہ واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا. اچانک اس نے اپنے کانوں میں آواز سنی کہ فلاں شخص جس کا یہ نام ہے اس کی زمین کو سیراب کرو. یہ جنگل میں اس نے غیبی آواز سنی اور سن کر کے وہ حیران ہوا کہ یہاں یہ اس قسم کا اعلان کیسا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب برسا موسلادھار بارش ہوئی وہاں پر.
اور پھر وہ پانی ایک چھوٹے سے نالے کی شکل میں پتھری زمین میں جو نالا بنا ہوا تھا قدرتی، اس کے اندر داخل ہوا اور داخل ہو کر کے وہ آگے چلا. کیونکہ میں یہ اعلان سن چکا تھا کہ فلاں شخص کی زمین پر جا کر کے تم اس کی زمین کو سیراب کرو، اسے پانی کی ضرورت ہے، اس کو پانی سے تر کرو. تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ کس کے لیے اعلان ہوا. پھر میں نے مشاہدہ بھی کر لیا کہ بارش بھی ہو گئی اور پانی بھی چل پڑا. تو میں چلوں تو صحیح، جا کے تو دیکھوں کس کی زمین کو یہ پانی سیراب کرتا ہے، جس کے لیے یہ اسپیشل انتظام ہوا ہے اور خصوصی آرڈر ملا ہے بادل کو. تو میں بھی پانی کے ساتھ ساتھ چلا. اب وہ چھوٹا سا نالا بن کر کے وہ آگے آگے جا رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں. بلکہ میں تیز تیز آگے چلا کہ پہلے دیکھوں کہ یہ کہاں جا کر کے داخل ہوتا ہے، کس کی زمین میں پانی پہنچاتا ہے. تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی اپنی زمین کے اندر ہل چلا کر فارغ ہو رہا تھا. یہ پانی اس کے کھیت میں داخل ہوا. دائیں بھی کھیت ہیں بائیں بھی کھیت ہیں، مگر یہ اس کے کھیت میں داخل ہوا اور ذرا سی دیر میں اس کا کھیت پانی سے لبالب ہو گیا. میں سمجھ گیا کہ بھائی یہی شخص ہے جس کے لیے یہ آرڈر ہوا تھا بادل کو کہ تو جا اور فلاں کی زمین کو سیراب کر. تو میں اس سے ملا. پہلے میں نے اس کا نام پوچھا، بھائی تیرا کیا نام ہے؟ وہی نام بتایا جو بادل میں سے میں نے سنا تھا. جب اطمینان ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ تمہارے لیے اس طریقے سے الگ سے پانی برسا کر پہنچایا گیا ہے؟ دوسروں کی زمینیں تو سوکھی پڑی ہیں، نہ ٹیوب ویل کام کر رہا ہے، نہ نہر کا پانی آ رہا ہے. وہ تو پانی کو ترس رہے ہیں، تیری زمین پانی سے لبالب بھر رہی ہے. کیا عمل کرتا ہے؟ اور میں نے اس طریقے سے تمہارے لیے باقاعدہ پانی پہنچانے کا اعلان سن کر اور پانی برس کر اور نالے میں شامل داخل ہو کر تمہارے کھیت تک پہنچتے ہوئے خود دیکھا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ میں تو کوئی بڑا نیک عمل نہیں کرتا، بس میرا یہ معمول ہے کہ زمین میں جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے بس ہمیشہ 3 حصے کرتا ہوں اس کے. جب بھی زمین میں پیداوار ہوتی ہے میں تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ فوراً صدقہ کر دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں، غربا فقراء مساکین کو دے دیتا ہوں. ایک حصہ اپنے گھر لے جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کے لیے، تاکہ آئندہ نئی فصل آنے تک اس پہ گزارا کروں. اور 1/3 میں دوبارہ زمین میں اگا دیتا ہوں، وہ میں بطور بیج کے استعمال کرتا ہوں. جب میں نے سنا تو دنگ رہ گیا کہ وہی اس کے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، کیا اس نے انتظام اس نے اختیار کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی دے رہا ہے، گھر والوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اپنے گزارے کے لیے زمین کو بھی دوبارہ جوت رہا ہے. اور میں سمجھ گیا کہ اس کے صدقہ دینے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. یہ بالکل برحق ہے. جو چاہے صدقہ دینے کا معمول بنا کے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے دکھا دے. تو بہرحال کیسا عجیب و غریب ہمارے لیے بھی یہ سبق ہو. ہم بھی اپنے اللہ کے راستے میں اللہ کے رضا کے لیے مال حلال سے صدقے کی ایک مقدار مقرر کر کے اس کی پابندی کریں. اہل و عیال کے اور جن جن کے حقوق واجب ہے ٹھیک ادا کرنے کا اہتمام کریں اور حلال روزی حاصل کرنے کا اہتمام کریں. تو پھر ایسی ان کی عنایتیں ہوتی ہیں، ان کی مہربانی ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ہوائیں جو پانی لے کر کے جاتی ہیں تو وہ جہاں ان کا حکم ہوتا ہے، جہاں ان کی مشیت ہوتی ہے اور جہاں جس مقدار میں پانی برسانا مطلوب ہوتا ہے اتنا ہی وہاں پانی برستا ہے. یہ نہیں کہ جس طرح چاہے جو چاہے ہو جائے، ایسا نہیں. نظم و ضبط ہے. ایک مقدار خاص کے اندر اللہ پاک اپنے خزانوں سے روزیاں اور ضرورتیں اللہ پاک نازل فرماتے ہیں. یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے. اصل پانی آسمانوں پر ہے. ہاں اللہ پاک نے پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ تیار کیا ہوا ہے کہ جب سے دنیا چلی ہے اس وقت سے برابر وہیں سے پانی آ رہا ہے اور یہاں زمینیں سیراب ہو رہی ہیں، انسان اور جانور پانی استعمال کر رہے ہیں.
سمندر کے سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں آئے اور پی کر نہا کر چلے گئے، سمندر ویسے کے ویسے ہی، پانی ویسے کے ویسے اپنی جگہ پر ہے۔ فرماتے ہیں اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو۔ واقعی بھئی اگر یہ حکم ہوتا بھئی اپنی زندگی بھر کا راشن اپنے گھر میں رکھو، کہاں رکھتے، پانی اسٹور کرو کہاں کرتے، اور پھر اس کو سنبھال کر کیسے رکھتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ روزانہ ہی ایک خاص مقدار میں حسب ضرورت ہر ایک کو پانی بھی عطا فرما دیتے ہیں اور راشن بھی عطا فرما دیتے ہیں، کپڑے بھی عطا فرما دیتے ہیں، رہنے کی جگہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، آدمیوں کو ذخیرہ کرنے کی پریشانی نہیں۔ ذرا سے بھی کسی چیز کی شارٹنگ ہو جائے تو بس پھر جناب لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، مہنگائی الگ، رکھنا الگ مصیبت۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ تو تمہارے کھانے پینے کی چیز ہے، زندگی بھی ہم دیتے ہیں، موت بھی ہم ہی دیتے ہیں، اللہ۔ اور پھر آخر میں جو مر جاتا ہے، جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتا ہے، وہ بھی اس کے بھی ہم ہی مالک ہوتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ یہاں پر ایک حکمت کی بات یاد ہے، ہمارے حضرت نے معارف القرآن میں بیان فرمائی ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جتنی چیزیں وہ چھوڑ کر جاتا ہے، جیسے گھر ہے، کاروبار ہے، روپیہ پیسہ ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، فرنیچر ہے، گاڑی ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اب مرنے والے کی ملکیت نہیں رہتی اس کے اندر، مرتے ہی وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں جاتی ہیں، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے مطابق، اور اللہ پاک نے قرآن شریف میں جو تقسیم وراثت کے احکام نازل فرمائے اس کے مطابق دوبارہ اس کے ورثاء کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا گراں قدر تحفہ ہوتا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے مرحوم کو دیا تھا یا مرحومہ کو دیا تھا، وہ تا زندگی اسے استعمال کرتی رہی، جب اس کا انتقال ہو گیا دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی، پھر وہاں سے دوبارہ اس کا انتقال ہوتا ہے اور دوبارہ وہ عطا ہوتی ہے اس کے وارثین کو۔ لہذا اگر وارثین قرآن شریف کے مطابق اور تقسیم وراثت کے شرعی اصولوں کے مطابق اگر آپ اس میں نہیں بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کا ناجائز استعمال ہوگا، جو سراسر گناہ اور ناجائز ہے۔ تو یہ مرنے والا جو ہے وہ جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اس کے وارثوں کے بعد جاتا ہے۔ جائز طریقے سے جائے گا تو حلال، غلط طریقے سے آپس میں بانٹیں گے جیسے آج کل ہوتا ہے بندر بانٹ، تو حرام۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم کو اس طریقے سے دیا تھا جس طرح اس نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق تمہارے ذمہ تقسیم کرنا تھا، تم نے تقسیم نہیں کیا تو تم نے غلط کیا، ناجائز کیا۔ اور آج کل دیکھ لو تقسیم وراثت میں کس قدر گڑبڑ اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں، سراسر غلط طریقے سے وارث قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور استعمال کرتے رہتے ہیں، عورتوں کو اور لڑکیوں کو وراثت دیتے ہی نہیں۔ ایسی ایک اور حکمت کی بات یاد آئی، وہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جب آدمی کسی غریب کو یا فقیر کو صدقہ دیتا ہے تو وہ براہ راست فقیر کو نہیں دیتا ہے، آپ دے رہے ہو اور فقیر جو ہاتھ پھیلائے آپ سے لے رہا ہے تو کہتے ہیں بیچ میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب آپ صدقہ دیتے ہو تو وہ براہ راست فقیر کے ہاتھ میں نہیں دیتے، پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ تو پھر فقیر کو کیوں حقیر سمجھتے ہو بھائی؟ تم دے رہے ہو کیا؟ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں بھائی، تم تو اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو اگر اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو تو۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہرگز حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ویسے بھی کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا جائز نہیں، لیکن اس بنا پر کہ تم دے رہے ہو بھائی شکر ادا کرو کہ تمہیں دینے والا بنایا، اس کو لینے والا بنایا ہے، ورنہ اس کا الٹا بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم لینے والے کی جگہ ہوتے اور وہ تمہارے دینے والے کی جگہ ہوتے، تم پسند کرتے اس کے حقیر اپنے آپ کو حقیر سمجھنا پسند کرتے؟ تو صدقے میں بھی یہ بات ہے کہ جو بندہ دیتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔
اور دینا بہتر ہے لینے سے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو بھی ہم ہی جانتے ہیں۔ یعنی جو قومیں پیچھے گزر گئی ہیں ان کے حالات سے بھی ہم پوری طرح واقف ہیں، اور جو قومیں آئندہ آنے والی ہیں ان کو بھی ہم ہی جاننے والے ہیں، اور ان کے حالات سے بھی ہم ہی زیادہ واقف ہیں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ تم میں سے جو لوگ نیک اعمال کر کے آگے بڑھنے والے ہیں اور سبقت لے جانے والے، دوسروں سے آگے جانے والے ہیں، ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور جو اعمال کرنے میں سست، کاہل، لاپرواہ، غافل اور پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کو بھی ہم ہی جانتے ہیں۔ جس میں اس طرح اشارہ ہے کہ بھئی جو ہم جانتے ہیں تو پھر آگے بڑھو، سستی کیوں کرتے ہو، غفلت کیوں کرتے ہو، کوتاہی کیوں کرتے ہو؟ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو، وہی جانتے ہیں تو وہی مدد بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے کلام پاک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، مکمل بخشش فرما، اپنے کلام پاک کے نور سے ہمارے دل کو منور فرما یا اللہ، اپنے کلام پاک کے نور سے ہمارے دل کو منور فرما۔ ہماری آنکھیں گناہوں سے کالی ہیں یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، آنکھوں کو روشن فرما، دل کو روشن فرما یا اللہ، ہمارے پٹھوں کو روشن فرما یا اللہ، ہمارے رگ رگ کو نور سے بھر دے یا اللہ، بال بال نور سے منور فرما یا اللہ، ظاہر و باطن ہمارا کلام پاک کے انوار سے مالا مال فرما یا اللہ، اس کے احکام پر، اس کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔